بقرہ عید کے دوران گوشت کو لمبے عرصے تک مختلف طریقوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ گوشت کو ذخیرہ کرنے اور محفوظ کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں ہم چند عام تکنیکیں بیان کر رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے گوشت کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فریز کرنا۔ فریز کرنا گوشت کی شیلف لائف کو بڑھانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ مناسب طور پر فریز کرنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں۔ اپنی پسند کے مطابق گوشت کو مطلوبہ حصوں میں کاٹ دیں یا اسے مکمل ثابت ہی چھوڑ دیں۔ فریزر جلنے سے بچانے کے لیے ہر حصہ کو پلاسٹک کی پلیٹ یا ایلومینیم ورق میں مضبوطی کے ساتھ لپیٹیں۔ لپیٹے ہوئے حصوں کو فریزر میں محفوظ کریں یا ایئر ٹائٹ کنٹینرز میں رکھ دیں۔ اپنی آسانی کے لیے بیگز یا کنٹینر فریز ہونے کے طریقہ لیبل لگائیں۔ گوشت کو فریزر میں یا اس سے نیچے رکھیں۔ فریز شدہ گوشت کو 18 فارن سینٹی گریڈ تک عام طور پر کئی مہینوں تک ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کیکنگ۔ کیکنگ یہ گوشت کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس میں گوشت کو ہوا سے بند جار میں بند کرنا اور بیکٹیریا کو مارنے اور ویکیوم سیل بنانے کے لیے انہیں گرمی سے مشروط کرنا شامل ہے۔ کیٹنگ میٹ کے لیے مخصوص آلات اور کیٹنگ کی مناسب تکنیکوں کا علم درکار ہوتا ہے، اس لیے ڈبہ بند کرنے کی تفصیلی ترکیبوں پر عمل کرنے یا خاص طور پر کیٹنگ گوشت پر توجہ مبذول کرنے والے وسائل کے متعلق جاننے ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ ہے خشک کرنا یا پانی کی کمی۔ گوشت کو خشک یا پانی کی کمی سے نمی ختم ہو جاتی ہے جو بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکتا ہے اور اس کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے۔ آپ فوڈ ریفریجریٹر، کم درجہ حرارت میں رکھے ہوئے تندور یا ہوادار جگہ پر ہوا میں خشک کر بھی گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم ذہن میں رکھیں کہ گوشت کو خشک کرنے سے اس کی ساخت اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ نمکین گوشت کو صدیوں سے محفوظ کرنے کا ایک روایتی طریقہ رہا ہے۔ نمکین گوشت کے لیے گوشت کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ تمام گوشت پر نمک کو اچھی طرح رگڑیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ تمام سطحوں تک پہنچ جائے۔ نمکین گوشت کو ٹھنڈی اور خشک جگہ جیسے کہ ریفریجریٹر یا ہوادار جگہ پر رکھیں۔ گوشت کو خراب ہونے کی کسی بھی علامت کے لیے باقاعدگی سے چیک کر لیں، جیسا کہ سڑنا یا ناگوار بدبو وغیرہ آنا۔ نمکین گوشت کو مخصوص اقسام کے لیے موزوں ہے جیسے گائے کا گوشت، بھیڑ اور بکرے، لیکن یہ پولٹری کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک مزیدار سا چوتھا طریقہ بتا لگا، وہ تمباکو نوشی۔ یقیناً آپ سن کر حیران ہوں گے کہ تمباکو نوشی نہ صرف گوشت کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ نمی کی مقدار کو کم کر کے اور بیکٹیریا کی نشو و نما کو روک کر تحفظ کے طریقہ کار کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تاہم تمباکو نوشی کے گوشت کے لیے خصوصی آلات اور تمباکو نوشی کی مناسب تکنیکوں کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مخصوص طریقہ افریقہ کے لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، جس میں گوشت کو ایک خاص طریقہ سے تمباکو کے ذریعے دھواں دیا جاتا ہے جس سے گوشت محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگرچہ تحفظ کے یہ طریقے گوشت کی شیلف زندگی کو بڑھا سکتے ہیں مگر ذائقہ، ساخت یا غذائی مواد کو کسی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں۔ کھانے کی حفاظت کے مناسب طریقوں پر عمل کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ خراب ہونے سے بچنے کے لیے گوشت کو مناسب درجہ حرارت پر ذخیرہ کیا جائے۔ اگر آپ کو گوشت کی حفاظت یا خرابی کے بارے میں کوئی شک ہے تو خراب گوشت کھانے کے خطرے کی بجائے اسے ضائع کرنا بہتر ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بہت جلد نئی ویڈیو سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔